اچھا سر بتائیے گا کہ کم سن بچے ہیں، ایسا کون سا بھوت سوار تھا کہ انہوں نے وہ 1,20,000 کی خاطر ایک قیمتی جان ہی نگل لی؟ یونیورسٹی آف کوڑا کا اسٹوڈنٹ تھا۔ والدہ ان کی حافظ قرآن اور انہوں نے اپنے بچوں کی بہت اچھے سے تربیت کی ہوئی تھی۔ کسی قسم کا نہ کوئی سگریٹ نہ پان نہ دوستوں نے کہیں اس کو پیسوں کے لیے ورگلایا، پیسے لیے اس سے اور لے کے پتہ نہیں ان کا کیا 1 مہینے کا کہا، اس نے دے دیے۔ 3 مہینے کے بعد جب انہوں نے مطالبہ کی کہ ہمیں واپس دے دو، ہمیں ضرورت ہے، تو وہ بچے جو 17-18 سال کے تھے انہوں نے فون کیا اس کو، یہ نماز جمعہ ادا کر کے گھر آیا، اس کی طبیعت بھی تھوڑی ٹھیک نہیں تھی۔ ابھی وہ وہاں سے فون آیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر سے لے لو، پیسے ہم نے لینے ہیں نہر کے پاس کسی سے، وہاں سے آپ کو لے کے دے دیتے ہیں۔ وہ اپنے پلان کے ساتھ تھے، اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی، تو ان لوگوں نے نہر کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے کچی رستے پہ لے گئے اور وہاں بیٹھے بٹھائے پیچھے سے اس کو دھوکے سے مار دیا۔ السلام علیکم، ایس پی این نیوز کے ساتھ میں ہوں میاں ارسلان۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں کاڑا کے نواحی گاؤں میں، جہاں پر ایک افسوسناک اور دل خراش واقعہ پیش ہے۔ ناظرین، کم سن دوست جو کہ بعد میں دوستی جو ہے وہ دشمنی میں بدل جاتی ہے، اور جو کہ 17 سے 18 سالہ جو قاتل ہیں وہ 21 سالہ مقتول کو بڑی بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ابھی اس وقت میرے ساتھ مقتول کے اہل خانہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ سالوں کی جو دوستی تھی وہ دشمنی میں کیسے بدلی، اچھے مراسم ہونے کے باوجود قاتلوں نے جو کہ سفاکیت کی انتہا کرتے ہوئے ان کے بھائی کو کیوں قتل کیا، یہ انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ حامد حسن نام ہے میرا۔ حامد حسن۔ کتنے بہن بھائی؟ 3 بہن بھائی ہیں، وہ بڑا بھائی تھا میرا۔ بڑا بھائی تھا، اچھا۔ والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، مکینک ہیں۔ مکینک ہیں۔ اچھا، کیا معاملہ ہوا تھا کہ آپ کے بھائی کو بڑی بے دردی کے ساتھ دوستوں نے ہی قتل کر دیا؟ وہ لین دین کا ایشو تھا، تھوڑا سا 1,20,000 روپے کا لین دین تھا، اسی میں انہوں نے مدعا ختم کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا لیا ہے۔ اچھا، کب سے ان کی دوستی تھی؟ سننے میں آیا کہ دوست بھی بڑے اچھے تھے۔ کافی اچھے تھے، مطلب اچھے کام کرتے تھے، دوست بھی تھے، آنے جانے تھی، کافی اچھے تھے۔ اچھا، گھر والوں کے بھی تعلقات تھے؟ گھر والوں کے تعلقات ہوتے ہیں تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا معاملہ ہوا، کیسے لے کے گئے ہیں؟ انہوں نے جمعے والے دن فون کیا ہے، مطلب جمعے رات کو بھائی نے پیسے مانگے ہیں ایک بار، تو انہوں نے کہا کہ مطلب کل ملیں گے، تو جمعے والے دن انہوں نے فون کیا، جمعہ پڑھ کر آئے بھائی، یونیورسٹی سے پڑھ کر آ کے جمعہ پڑھ گئے گے، جمعہ پڑھ کر آ کے انہوں نے فون کیا، تو وہ اپنے ہی بائک پر 125 تھا، ادھر سے ان کو لیا ہے، ان کے گھر سے لیا ہے، اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں، وہ تینوں چلے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ عدنان اور زین ہیں، ان کے 2 لڑکے ہیں، وہ ایک چک میں ہی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں، تو انہوں نے وہ نہر کے اس سائڈ پر جا کر نا، ادھر رش کم ہوتا ہے، ادھر جا کر فائر کر دیے۔ ٹھیک ہے۔ تو پیچھے سے بیٹھے فائر کر دیے ہیں، وہ کافی فائر لگے ہیں، مطلب زیادہ پیچھے سے لگے ہیں، تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، وہ جاتے جاتے فائر مار دیے پیچھے سے۔ اس کے بعد وہ گر گئے ہیں، بائک گر گیا، وہ بائک بھی گر گئی۔ اس کے بعد انہوں نے نہر میں پھینکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جساموں میں تھوڑے کمزور تھے، تو فاصلہ کافی تھا، تو مطلب ان سے نہر میں نہیں پھینکا گیا، ان کا فل ارادہ تھا۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ اس کے سر میں مار کے اسے نہر میں پھینک دیتے ہیں، تو کہانی ختم کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں لگے گا۔ ادھر سے ایک بھائی آ رہے تھے، تو اس کا رشکہ تھا، اس نے دیکھا تو وہ بھاگ گئے ادھر سے، موٹر سائیکل لے کر اور موبائل بھی لے کر وہ بھاگ گئے۔ بھائی کو مطلب اسی نے پولیس کا 115 پر کال کی اور 112 پر بھی اسی نے کال کی، انہوں نے اسے بلایا اور وہ پولیس نے اس کے بیان لیے ہیں، تو انہوں نے DHQ کاڑا میں ریفر کر دیا، تو DHQ کاڑا میں اس کا علاج تو نہیں ہو سکتا تھا، مطلب فائل زیادہ تھے، تو انہوں نے ساہیوال ریفر کر دیا۔ ساہیوال مطلب ادھر انہوں نے اپنا علاج شروع کر دیا، آپریشن کر دیا، تو 6 گھنٹے آپریشن چلا ہے، اس کے باوجود وہ 1 دن زندہ رہے، اس کے بعد اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ تو یہ سارا واقعہ بنا، تو ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ۔ 1,20,000 روپے تھے، وہ مطلب انہوں نے ایک بار بات کی ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں تھی 1,20,000 روپے کی۔
ناظرین ابھی ہمارے ساتھ مقتول کے بڑے بھائی چچا زاد بھائی ہیں، وہ موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ اچھا سر بتائیے گا کہ کم سن بچے ہیں، ایسا کون سا بھوت سوار تھا کہ انہوں نے وہ 1,20,000 کی خاطر ایک قیمتی جان ہی نگل لی؟ جی میرا نام امجد علی ہے اور میں احمد حسن مقتول کا پھوپھی زاد بھائی ہوں اور بہت شریف بچہ تھا اور یونیورسٹی آف کوڑا کا اسٹوڈنٹ تھا اور فارغ وقت میں وہ اپنا تھوڑا ٹائم یہاں کے لوکل جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جاتا تھا اور اپنا گھر کا خرچہ وغیرہ چلانے کے لیے وہ ادھر اپنا ٹائم دیتا تھا۔ اس کے بعد یونیورسٹی گھر ڈاکٹر اور یونیورسٹی نے اس کو انٹرنشپ پہ DHQ میں جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ وہ تقریباً ہر روز اس کی رات کی شفٹ ہوتی تھی، اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ دائیں بائیں ادھر ادھر یا کچھ نہیں، بالکل شریف بچہ۔ والدہ ان کی حافظ قرآن اور انہوں نے اپنے بچوں کی بہت اچھے سے تربیت کی ہوئی تھی، کسی قسم کا نہ کوئی سگریٹ نہ پان نہ کچھ، نہ کوئی آج تک انہوں نے جو ہے نا کبھی موٹر سائیکل بھی بھگائی نہیں ہوگی۔ اتنا ہی کام تھا، یہ دوستوں کے کام آنے کے لیے شریف آدمی تھا۔ دوستوں نے کہیں اس کو پیسوں کے لیے ورگلایا، پیسے لیے اس سے اور لے کے پتہ نہیں ان کا کیا کیا، 1 مہینے کا کہا، اس نے دے دیے۔ گھر کا کفیل تھا، اس کے پاس پیسے تھے، دے دیے۔ 3 مہینے کے بعد جب انہوں نے مطالبہ کی کہ ہمیں واپس دے دو، ہمیں ضرورت ہے، تو وہ بچے جو 17-18 سال کے تھے انہوں نے کیا کیا کہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ کہ اس کو ہم نے کیسے غائب کرنا ہے، انہوں نے فون کیا اس کو، یہ نماز جمعہ ادا کر کے گھر آیا، اس کی طبیعت بھی تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، تو اس کے بعد جو ہی ان کا فون آیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی گھر پہ والدہ کا تھا، میں آ کے کھانا کھاتا ہوں، پھر مجھے ٹیسٹ وغیرہ کروانا ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ ابھی وہ وہاں سے فون آیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر سے لے لو، پیسے ہم نے لینے ہیں نہر کے پاس کسی سے، وہاں سے آپ کو لے کے دے دیتے ہیں۔ یہ گیا ہے، اس نے بٹھایا ہے اور وہ چلے گئے ہیں۔ وہ اپنے پلان کے ساتھ تھے، اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی، تو ان لوگوں نے نہر کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے کچی رستے پہ لے گئے دوسری سائڈ کے، اس طرف سے ہم نے لینے ہیں، دھوکہ کر دیا، دھوکے سے لے کے گئے اس کو اور وہاں بیٹھے بٹھائے پیچھے سے اس کو دھوکے سے مار دیا۔ جب اس کو گرا ہے وہ بندہ ہوش میں تھا، اپنے بیان دے رہا تھا، اور جب اس کو پولیس لے کر گئی ہے وہاں پہ پولیس ہاسپٹل میں، وہاں پہ جا کے اس نے سارا بتایا ہے کیا میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، کتنے پیسے تھے، کس کس نے مارا ہے، سب اس نے کلیئر بالکل اپنی بات بتا دی۔ ہم تو جی دیکھیں ہمارے ساتھ تو بہت ظلم ہو گیا، ہم تو اپنے اللہ پہ یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، امید نہیں، اللہ کا یقین ہے، ہمیں مسلمان ہیں کہ ہمیں جو ہے نا انصاف ضرور ملے گا، اپنے اداروں سے، پولیس سے اور عدالتوں سے ہمیں انصاف ملے گا، اور ہمیں انصاف ہی چاہیے، ہمیں کسی قسم کی کوئی کچھ نہیں چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے بس۔ ناظرین مقتول کے بھائی میرے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں صرف انصاف چاہیے۔